اسلام کی اپنا اعجاز ہے، اور یاد رکھنا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ فیصلہ ہے، قیامت تک میرے آقا کا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، کہتے ہیں جی اس کے خلاف بات کریں۔ میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں، اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے۔ اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ اور ہم اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا۔ حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے۔ جس گلی جاؤ گے اگو تو آنو لباں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ۔ گالی کوئی نہیں ہے تا جے لڑنا پیڑے الیکشن بعد چوتے لڑ لینے ہیں، ایک گڑی گالے۔ جے بندے دے پترہ طرح الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہی دا، لیکن داندری آڑا نہیں، صحیح طریقے آڑا رزلٹ۔ منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہی دا، داندری زیادہ رزلٹ نہیں چاہی دا، RTS دا رزلٹ نہیں چاہی دا، صحیح بندے دے پترہ۔ ہار جیت مقدرہ دی، لیکن اسی میدان اچھ کھڑے ہیں، نہ نسن دیں گے نہ نسن آڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن آڑے دو، وہ اسی پہلے آگ چکے ہیں کہ نچن آڑے ہیں دے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ پکی گل ہے۔ آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس تے میں ثبوت دینا، آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہ دے وڈیاں نے برے صغیر چو انگریز نو نسایا سی، وہ نہیں لڑ سکتے جنہ دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کیتی ہون، جنہ نے وڈیاں نے جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکے انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں لئیاں ہون، جنہ دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلہ آباد کیتیاں، اور جناب جسم دے ہوتے استریاں پھروا کے نمک اور مرچہ بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور رہی پاکستانی معیشت کی بات، آج پوری دنیا میں ہمیں بیکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ قوم تو آج بھی اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھاتی ہے، قوم آج بھی اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی بھی مکمل کر رہی ہے، لیکن ان عیاشوں اور بدماشوں کی آج پروٹوکولز پورے نہیں ہو رہے۔ آج ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمیں یہ جتنی بھی سیکیورٹی فراہم کی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری کوئی درخواست نہیں، لیکن ایک جناب وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، وہ جو کل تک فرعون کے لہجے میں ادھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بات کرتا تھا، آج جناب کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یا کر دوں گا۔ میں نے کہا صبر ہمارا بھی دیکھو، ہر ظلم سہا ہے، ہر جبر سہا ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ابھی تو بچے تیرے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ یہاں ہتھکڑیاں بدی ہوئی تھی اور جناب ظلم و ستم اور شیل اور گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔